वेलकम टू द वर्ल्ड जहाँ मशीन्स हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही हैं। वर्चुअल असिस्टेंट से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स हमारे जीने, काम करने और इंटरैक्ट करने के तरीके बदल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इन टेक्नोलॉजीज़ पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, वहाँ कुछ सवालात उठते हैं कि क्या हम अपनी ह्यूमैनिटी खो रहे हैं। सोचिए, जब हर चीज़ ऑटोमेटेड है और ह्यूमन इंटरेक्शन कम होती जा रही है, तो क्या वहाँ अपने इमोशंस को पीछे छोड़ रहे हैं। हर नए एआई टूल के साथ हमारा काम आसान होता जा रहा है, मगर क्या ह्यूमन कनेक्शन, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग पे इसका असर पड़ रहा है। एआई अपनी असली पोटेंशियल दिखाना शुरू कर चुका है और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्विक ट्रांसफॉर्मेशन का एक बुनियादी हिस्सा बन गया है। ये इंडस्ट्रीज को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है, प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज कर रहा है और ऐसे कंपैरेटिव एडवांटेजेस दे रहा है जो कभी सोचा नहीं जा सकता था। मगर क्या ये सब हमारी इंसानी वैल्यूज के मुताबिक है? ये कहीं ज़्यादा महंगा तो नहीं? लेट्स एक्सप्लोर द डार्क साइड ऑफ एआई डिपेंडेंसी। एआई और रोबोट्स हमें ज़िंदगी में नई रोशनी दे रहे हैं, जो हर दिन को आसान और प्रोडक्टिव बनाने में मददगार हैं। सोचिए, एआई बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे सिरी और अलेक्सा हमारे छोटे से छोटे काम में मदद करते हैं। रिमाइंडर से लेकर टास्क शेड्यूल करने तक, वो भी सिर्फ एक आवाज़ पर। बहुत से लोगों के लिए एलेक्सा वो छोटी बहन है जिसे सिर्फ काम के वक्त याद किया जाता है। हेल्थ सेक्टर में भी एआई ने जादू कर दिया है। एमआरआई स्कैन्स को एनालाइज करना और रेयर डिजीज को पहले ही डिटेक्ट करना इंसानी जानों को बचा रहा है। और सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये तो रोड सेफ्टी का एक नया दौर शुरू कर रही है, जहां ह्यूमन एरर्स के चांसेस ना होने के बराबर होंगी। ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बना रही हैं। और सोचिए, ज़िंदगी कितनी आसान हो सकती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इसी पॉइंट पर ख़त्म नहीं होती। अगर एआई का इस्तेमाल बिना सोचे समझे हर जगह करने लगे, तो ये कहीं हमारे लिए खुद एक चैलेंज ना बन जाए। हर चीज़ ऑटोमेटेड होने की वजह से इंसानी स्किल्स, क्रिएटिविटी और इमोशंस धीरे धीरे फेड हो सकती हैं। वो जज्बा जो इंसानी काम में होता है, वो एक मशीन कभी नहीं ले सकती। और सोचने वाली बात ये है कि अगर सारे काम रोबोट्स और एआई ने करने, तो मास की जीवन कहाँ जाएगी। ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जा रहा है जहाँ पे एआई इंसानी जज्बात और कनेक्शंस को पीछे छोड़ रहा है। सोचिए, एक दुनिया जो प्रोडक्टिव और एफिशिएंट तो है, लेकिन कोल्ड और डिस्कनेक्टेड भी, जहाँ इंसानी इमोशंस और इंटरेक्शन सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएंगे। एआई की पावर अनडिनाएबल है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के बगैर अगर इसका मिसयूज किया जाए तो ये एक बड़ी परेशानी बन जाएगा। डीह्यूमनाइजेशन का खतरा हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। हर फील्ड में एआई इंसानों की जगह ले रहा है और ये बस शुरुआत है। सेल्फ चेकआउट सिस्टम्स ने स्टोर से कैशियर का काम कम कर दिया है। वेयरहाउस और फैक्ट्रीज में रोबोट्स अब सामान उठाते हैं और डिलीवर करते हैं, जिससे इंसानों का वर्कलोड तो कम हो रहा है, लेकिन उनकी ज़रूरत भी। कस्टमर सर्विस में एआई बॉट्स इंसानों की जगह आंसर्स दे रहे हैं और कंपनीज अपनी कॉस्ट कट कर रही हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आहिस्ता आहिस्ता फेड हो रही हैं। हेल्थ केयर भी इस रेस का हिस्सा बनता जा रही है। एआई एल्गोरिथम्स अब डिजीजेस डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट प्लान रेकमेंड करते हैं। रोबोटिक सर्जरीज ने प्रिसीशन और सक्सेस के नए दरवाजे खोल दिए हैं। जो सर्जरीज पहले रिस्की होती थी, अब फ्लॉलेस हो गई हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर एक सीरियस सर्जरी के दौरान रोबोट मैल फंक्शन कर जाए, तो क्या होगा। मतलब, पेशेंट टेबल पर पड़ा है और रोबोट अचानक कहे एरर 404। खैर, ये सब ह्यूमन डॉक्टर्स के रोल को भी चैलेंज कर रहा है। क्या मशीन कभी इंसानी इंट्यूशन और एम्पैथी को रिप्लेस कर सकती है? ये सब देखकर एक सवाल उठता है, क्या हम एफिशिएंसी के चक्कर में अपनी इंसानियत खो रहे हैं? एआई का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए, लेकिन एक टूल के तौर पर, ना कि इंसानों के जज्बात और काबिलियत के मुकाबले पर। इसके अलावा व्हाट्सएप पर मेटा एल और स्नैपचैट पर माई एआई जैसे बॉट्स 24/7 अवेलेबल हैं, जहां लोग अपने सवालात करते हैं, अपनी परेशानियों के सॉल्यूशंस मांगते हैं और कभी कभार अपनी ऑन गोइंग सिचुएशन शेयर करते हुए रिलैक्स्ड फील करते हैं। इसके अलावा चैट जीपीटी और गूगल बार्ड जैसे एडवांस्ड एआई सिस्टम्स भी हर वक्त रेडी हैं, जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स देते हैं और मल्टीपल टॉपिक्स पर स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में एआई का यूजेज का रुझान बढ़ता जा रहा है, जो मुमकिन तौर पर उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद इन बॉट्स की एफिशिएंसी और तेज़ी ह्यूमन टच को और एम्पैथी को रिप्लेस नहीं कर सकती। एक इंसानी रिश्ता जो जज्बात के साथ बनता है, वो कभी भी एआई के ऑटोमेटिक जवाब के साथ नहीं बन सकता। बॉट्स का काम
ہمیں مدد دینا ہے، لیکن وہ صرف ایک ٹول ہے، انسانی کنیکشنز کا آلٹرنیٹو نہیں۔ نیو ٹرینڈز کی بات کریں تو روبوٹس ہر فیلڈ میں اپنا راگ جما رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ روبوٹ صرف کام ہی نہیں کر رہے بلکہ ہر طریقے سے ہماری مدد کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر صوفیہ، ایک اے آئی بیسڈ روبوٹ جو انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے اور ہیومن کنیکشنز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ صوفیہ کا یوز پبلک اسپیکنگ، میڈیا انٹرویوز اور کانفرنسز میں بہت ہے اور اس کی لرننگ اور اڈیپٹیبلٹی کافی امپریسو ہے۔ دوسری طرف بوسٹن ڈائنامکس کے روبوٹ اسپاٹ اور ایٹلس نے روبوٹس کی دنیا میں کمال پرفارمنس سکھائی ہے۔ اسپاٹ ایک 4 لیگ روبوٹ ہے جو کہ ہارش انوائرمنٹ میں کام کر سکتا ہے، جیسے کنسٹرکشن سائٹس اور ڈینجرس ایریاز۔ یہ روبوٹ سرچ اور ریسکیو آپریشن میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایٹلس جو کہ ہیومنائٹ روبوٹ ہے، ہائی لیول فزیکل ٹاسک پرفارم کرتا ہے جیسے رننگ اینڈ جمپنگ۔ آئیدا کی بات کریں تو وہ دنیا کی پہلی ریئلسٹک ہیومنائٹ روبوٹ ہے جو پرانے آرٹسٹ کی طرح پینٹنگ کر سکتی ہے۔ یہ برش کو اپنے بائیونک ہینڈ میں مضبوطی سے پکڑ کر پیلٹ سے رنگ اٹھا کر ڈیلیبریٹ اسٹروکس کے ساتھ کینوس پر تصویر بناتی ہے۔ آئیدا کے کریٹر آئرن میلر کہتے ہیں کہ یہ انوویشن مائنڈ بلوئنگ اور گراؤنڈ بریکنگ ہے۔ برٹش لائبریری لنڈن میں یہ روبوٹس اپنی آرٹ سے سب کو حیران کر رہی ہے۔ مطلب انسانوں کی کریٹیوٹی اب روبوٹس کریں گے؟ کیا پتا کل کو مونا لیزا کے پاس آئیدا جا کر بولے، موو اوور سس، میرے برش اسٹروک تمہارے سے زیادہ ٹرینڈنگ ہے۔ اگر اے آئی کے استعمال کا مزید شاہکار دیکھا جائے تو امریکہ میں ٹیسلا اپنے آٹو پائلٹ سسٹم کے ذریعے اے آئی کا یوز کرتا ہے جو گاڑی کو نیویگیٹ، پارک اور آٹونومسلی ڈرائیو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جاپان میں ہینا ہوٹل اے آئی پاورڈ روبوٹ سے آپریٹ ہوتا ہے جو چیک انس اور روم کلیننگ جیسے کام کرتے ہیں اور فیوچرسٹک سروس دیتے ہیں۔ ساؤتھ کوریا میں روزی ایک اے آئی جنریٹڈ ورچوئل انفلوئنسر ہے، ایڈس اور کیمپینز میں شامل رہتا ہے جو ینگر آڈینس کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ سنگاپور میں اے آئی ٹریفک مینیج کرتا ہے، ریئل ٹائم ڈیٹا انالائز کر کے کنجیشن ریڈیوس اور پبلک ٹرانسپورٹ کو آپٹیمائز کرتا ہے۔ چائنا، یو اے اور ایون پاکستان میں بھی فیشل ریکگنیشن اے آئی سسٹم ٹریفک مانیٹر اور لا بریکر جیسے جے واکرز کو ریئل ٹائم میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ اسی طرح کی ایک بالی ووڈ مووی 2024 میں ریلیز ہوئی، تیری باتوں میں ایسا الجھا جیا، جس میں ایک روبوٹک انجینئر آریان اگنی ہوتری سفرا نام کی روبوٹ سے پیار کر بیٹھتا ہے۔ آریان سفرا کو ایک ریئل وومن سمجھ کر اس کے پیار میں فدا ہو جاتا ہے۔ فلم کا کلائمیکس ان کی شادی کے دن ہوتا ہے جب ایک بلیک آؤٹ کی وجہ سے سفرا میل فنکشن کر دیتی ہے اور شادی کے وینیو کو آگ لگا دیتی ہے۔ یہ مووی ایک ایسی دنیا کا تصور ہے جہاں انسان اور روبوٹس کے درمیان ریلیشن شپس اور انٹریکشنز عام ہو رہے ہیں۔ آج کے وقت میں اے آئی ہیومنائٹ روبوٹس کا استعمال صرف کام تک لمیٹڈ نہیں بلکہ پرسنل اور سوشل لائف میں بھی ہو رہا ہے۔ یہ فلم اس بدلتے ہوئے ٹرینڈ کو دکھاتی ہے جہاں ٹیکنالوجی انسانی ایموشنز اور رشتے کو بھی انفلوئنس کر رہا ہے۔ اسی طرح 2013 کی مووی ہر اے آئی اور انسانی ریلیشن شپس کی ایموشنل کمپلیکسٹیز کو ایکسپلور کرتی ہے، جہاں تھیوڈور اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ آپریشن سسٹم سیمنتھا سے پیار کر بیٹھتا ہے۔ یہ فلم ہیومن کنیکشن، لونلینس اور اے آئی کے بدلتے ہوئے رول کے بارے میں گہرے سوالات اٹھاتی ہے۔ اسی پیٹرن سے ملتی جلتی ہوئی 2024 میں ریلیز ہوئی ہالی ووڈ کی سائی فائی مووی سبسروینس ایک تھاٹ پرووکنگ کہانی دکھاتی ہے جہاں نک اپنی فیملی کے لیے ایک ایڈوانس ہیومنائٹ روبوٹ خریدتا ہے۔ یہ روبوٹ صرف کام نہیں بلکہ ایموشنل سپورٹ اور کمپینین شپ بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ ٹوسٹ تب آتا ہے جب ایلس گریجولی اپنی اے آئی سسٹم کے ذریعے نک اور اس کی لائف کو کنٹرول کرنے لگتی ہے۔ جسٹ امیجن نک کی لو لائف کیسی ہوگی جب یہ فیمیل روبوٹ اس پر عاشق ہو جائے گی۔ نک صبح اٹھ کر دیکھے اور ایلس نے ایک رومانٹک میسج بھیجا، I can't function without you, Nick. You're my algorithm of love. اور ایسا ہی ہوتا نظر آیا۔ ہنسی مذاق ایک طرف، یہ دونوں موویز ایک سملر یٹ الارمنگ کانسیپٹ دکھاتی ہیں جہاں اے آئی اور ہیومنائٹ روبوٹس نہ صرف انسانی زندگیوں کا حصہ بن رہے ہیں بلکہ پرسنل اور ایموشنل ڈائنامکس کو ڈیپلی انفلوئنس کر رہے ہیں۔ آج کے وقت میں یہ کہانیاں صرف سلور اسکرین تک لمیٹڈ نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کے ایوالونگ ٹرینڈ کا ایک شامل تصور ہے۔ جہاں ایک طرف حیران کن انوویشنز ہو رہی ہیں، وہاں دوسری طرف ہم نے اے آئی کا مس یوز بھی دیکھا ہے۔ پاکستان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مس یوز بلیک میلنگ اور پرائیویٹ ویڈیو امیجز کو لیک کرنے کی وجہ سے ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ ایک ریسنٹ انسیڈنٹ میں مشہور یوٹیوبر ڈکی بھائی کی وائف اروپ کو ایک ڈیپ فیک ویڈیو کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا۔ ایک انونیمس شخص نے اس کی تصویر سے ایک فیبریکیٹڈ ایکسپلیسٹ ویڈیو بنائی اور سرکولیٹ کر دی جس سے اس کی ریپوٹیشن کو کافی نقصان پہنچا۔ ڈکی نے اس کے جواب میں کلپٹ کی پہچان کے لیے 1 ملین کا انعام اناؤنس کر دیا۔ یہ کیس اس بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ اے آئی ڈریون ٹیکنالوجیز جیسے کہ ڈیپ فیکس
نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں لوگوں کو بلیک میل اور ہیراس کرنے کے لیے کس طرح سے مس یوز ہو رہی ہیں۔ جتنی آسانی سے ریئلسٹک مگر فیک کانٹینٹ بنایا جا سکتا ہے، اس سے پرسنل پرائیویسی اور سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس بات کی ضرورت کو بھی ابھارتا ہے کہ ہمارے لیگل فریم ورکس اور ٹیکنالوجیکل سیف گارڈز اتنے مضبوط ہوں کہ اے آئی کے مس یوز کو روکا جا سکے، کیونکہ اس طرح کا کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ مسلیڈنگ اور اوفینسو ویڈیوز بنا کے کسی کے شکل اور آواز کا استعمال کرنا لوگوں کے لیے ایموشنلی اور سوشلی کافی ڈیمیج ثابت ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے سی ای او ایلون مسک نے اے آئی اور روبوٹس کے خطرات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے احتیاط نہیں کی تو اے آئی انسانیت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ عروب والے انسیڈنٹ کو دیکھتے ہوئے یہ بات کافی حد تک ٹھیک لگتی ہے، لیکن دوسری طرف ایلون مسک خود دنیا کو آٹومیٹ کرنے کے لیے پوری طرح سے کمیٹڈ نظر آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 25 سال میں کم از کم 10 بلین ہومونائڈ روبوٹس ہوں گے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹیسلا کے ذریعے بنائے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ روبوٹس کو لو پرائس پر بیچا جائے گا، جس کی کاسٹ 20,000 سے 25,000 ہوگی، اور یہ روبوٹس ہر طرح کا کام کر سکتے ہوں گے۔ لیکن اس خوشنما تصویر کے پیچھے ایک ڈارک سائڈ بھی ہے۔ اگر روبوٹس ہر کام کریں گے تو ہماری جابس اور لائیولیہڈ کس طرح سے افیکٹ ہوں گی؟ اگر روبوٹس گھر کے کام، آفس کے ٹاسک، سرجریز، پینٹنگز اور ہر طرح کے کام کرنے لگے تو ان لوگوں کی سورس آف انکم کہاں رہ جائے گی جو یہ کام کرتے تھے؟ یہ سوال ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اگر روبوٹس ہر کام کریں گے تو انسانوں کو اپنی اسکلس کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا اور نئی اپرچونیٹیز ڈھونڈنی ہوں گی۔ اس ٹرانسفارمیشن کے ساتھ کیا ایک ایسا اکنامک اسٹرکچر بنایا جائے گا جو انسانوں کی امپلائمنٹ کو انشور کر سکے؟ جیسے جیسے ہم اے آئی اور روبوٹس پر زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ایک ایسی دنیا جہاں مشینز دن بدن انٹیلیجنٹ اور آٹومیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں، کیا ہم اپنے مشین کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ کو ایگزسٹ کر پائیں گے، یا پھر ہم ڈی ہیومنائزیشن کے خطرے میں پڑ جائیں گے؟ مستقبل کافی انسرٹن ہے، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، جو فیصلہ ہم آج کریں گے ہمارے کل کو شیپ کرے گا۔ یہ ہم پر ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور کس طرح سے اپنی انسانی پہچان کو پریزرو کرتے ہوئے ٹیکنالوجی کے ساتھ بیلنس بنا کر چلیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ہم پھر انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔